السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دیکھیں، 1 منٹ کی دیری تھی اور فلائٹ نکل گئی. 1 منٹ کی دیری تھی، اسکول بس نکل گئی. 1 نمبر کی بات تھی، فیل ہو گئے. 1 نمبر کی بات تھی، فرسٹ آ جاتا میرا بچہ. 1 منٹ کی دوری پر ایکسیڈنٹ ہو گیا. 1 قدم آگے بڑھتے تو بچ جاتے. 1 اور بندہ ہوتا تو کام ہو جاتا. یہ جو ایک لفظ ہے، اس کے پیچھے بہت ساری زندگی کے مختلف کامیابیاں اور ناکامیاں شامل ہیں. کبھی اس ایک کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے اور کبھی اس ایک کی وجہ سے ناکامی ملتی ہے. کبھی اس ایک کی وجہ سے بندہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے اور کبھی اس 1 منٹ کی دیری کی وجہ سے جہاز چھوٹ گیا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. پتہ چلا بعد میں وہ جہاز ہی گر گیا تھا، تو خیر ہو گئی، بچ گیا انسان. تو کہیں یہ 1 منٹ جو ہے یا ایک کا جو ہندسہ ہے، یہ جو 1 کا نمبر جو ہے، یہ فائدے کا ہے اور کہیں یہ نقصان کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائم مینجمنٹ اور کمیونیکیشن کمٹمنٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہے. یعنی بندہ ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بس بچ گیا یا ہر وقت کامیاب ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں. یہ پریورٹیز ہیں، ہمیں سیٹ کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں، کچھ لوگ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈسپلن نہیں ہوتے. کچھ لوگ جو ڈسپلن ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں ناکام. کوئی اس میں برائی نہیں ہے، اس میں کوئی ان کا پرسنل ایشو نہیں ہے. وہ ڈسپلنڈ ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توفیق نہیں لکھی ہے، ان کے لیے کامیابی نہیں لکھی ہے. ان کے لیے اس وقت ان کا ڈسپلنڈ ہونے کے باوجود بھی کوئی چیز حاصل نہ کرنا ان کے لیے رحمت ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طریقے سے کچھ جو ہے انڈسپلنڈ لوگ، وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں، بڑی اونچائیوں پر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اس طریقے سے کامیاب ہونا لکھا ہوتا ہے. اور ریگارڈلیس آف یہ ساری چیزوں کے، ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 قسم کے جو لوگ، ایک ڈسپلنڈ اور ایک انڈسپلنڈ بندہ جو ہوتا ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈسپلنڈ بندے کی کیا خصوصیات ہیں جو ٹائم کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کمٹمنٹ کی حفاظت کرتا ہے، اور انڈسپلنڈ بندے کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں اور دنیا میں وہ کن نقصانات کو اٹھا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک انڈسپلنڈ بندہ ہے، ٹائم کا پابند نہیں ہے، تو اپنی جاب انٹرویو کو بھی کھو سکتا ہے. اس کے رزق کے جو دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اس کو وہ حاصل نہیں ہو سکتے. جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ نماز پابندی سے اپنے ٹائم سے پڑھتے ہیں. دنیا میں کامیابی کا، ڈسپلن کا بہترین رستہ، بہترین طریقہ آپ کے ڈیلی روٹین میں ٹائم مینجمنٹ کو فالو کرنا اور اس کے ٹیکنیکس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمارے دین میں نمازیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کی ہیں، وہ بہترین ذریعہ ہیں کہ ہم ڈسپلن ہو جائیں.
مثال کے طور پر تہجد کے وقت اٹھنا روٹین سے 4:30 یا 5 بجے نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، جو بندہ ڈسپلن ہے وہ بندہ اٹھ کے اپنے اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہے جو دنیا جہاں کا مالک ہے، یہ وہ ٹائم ہے، بیسٹ ٹائم ہے، تو اس نے اس ٹائم کو مینیج کیا، وہ اس ٹائم پر اٹھا، اور ایک بندہ اس نے نہیں بھی اٹھا، تو ظاہر ہے جو زیادہ فائدے میں وہ کون ہے؟ وہ بندہ ہے جو ٹائم سے اٹھا اور تہجد اس نے پڑھی۔ تو یہ ہمارے اختیار میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ٹائم کو مینیج کیسے کرنا ہے، ٹائم کو کیسے اویل کرنا ہے۔ یہ کچھ چیزوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور کچھ چیزوں میں اختیار نہیں دیا ہوا۔ انسان مخیر ہے اور مسیر ہے۔ مخیر یہ جو ٹائم مینیج کرنا ہے، اور مسیر کہ ہماری آنکھیں جھپک رہی ہیں، ہم نہیں روک سکتے، سانس چل رہا ہے، ہم نہیں روک سکتے، خون اندر رگوں میں بہہ رہا ہے، ہم نہیں اسے روک سکتے، یہ مسیر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ ڈسپلنڈ ہیں نمازوں میں، ان کا سارا دن بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، ان کے سارے دن کو بڑے ہی طریقے سے گزرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ نمازوں میں پابند نہیں ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ پابند نہیں ہوا نماز کا، قرآن کا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے وہ ڈسپلن نہیں ہو سکتا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ چیک کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اپنے اینڈ پر اس کی ریسرچ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بندہ دیکھیں ایون کہ پرووربز میں بھی دیکھیں کہ جو بندہ جلدی سوتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے، اس کے لیے صحت اور عافیت ہے، تندرستی بھی ہے، رزق بھی ہے۔ انگلش میں بولتے ہیں ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس دا مین ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز باقاعدہ باجماعت پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں بھی ان خیر امتی فی بکورہا، کہ میری امت کے خیر جو ہے حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جلدی اٹھتے ہیں، صبح صادق کے وقت اٹھتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 7 بجے تک بھی اگر آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کا یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے، آپ نے ایکسرسائز بھی کر سکتے ہو اپنے ٹائم سے، ناشتہ بھی کر کے 7 بجے بھی، اگر آپ بزنس آنر ہو تو آپ اپنے کام کے لیے جا سکتے ہو، اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہو تو آپ جاب پر بھی ٹائم سے پہنچو گے۔ تو 8 بجے بھی اگر آپ اپنا آفس آن کرتے ہو تو 8 سے لے کر 1 بجے تک کا جو 5 گھنٹے کا لگاتار ٹائم ہے جس میں کوئی نماز نہیں آتی ہے، ماسوہ اشراق کے اگر کوئی 7 بجے پڑھ لیتا ہے سورج نکلتے ساتھ ہی، یا پھر کوئی 10 بجے پڑھتا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے جو برکت والا ٹائم ہے۔ اس کے بعد جب ظہر کی نماز ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہترین ٹائم سونے کا بھی وہی ہے جو 9:30 بجے سے لے کر آپ 3:30 4 بجے تک جو سو لیتے ہیں، جس میں آپ کی باڈی کی نشو و نما اور اس کی امراض کا ختم ہونا بھی ایک کیور ہے۔ اس میں کچھ ایسے انزائمز نکلتے ہیں جس سے آپ کی کینسیریز سیلز بھی ان کا بھی علاج ہوتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ جس نے بندے نے اپنے روٹین نمازیں اور ٹائم سے سونا، ٹائم سے اٹھنا، ہر چیز صحیح رکھی، تو وہ بندہ لائف میں اب کمٹمنٹس میں بھی لوگوں کے ساتھ بڑا زبردست۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ڈسپلن بندہ ہے وہ ٹائم سے ایک جگہ پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد پتہ چلا اس نے فون کیا کہ ہاں بھی یار کدھر ہے، وہ پتہ چلا وہ بڑا یار اصل میں تو یار فلاں ہو گیا، فلاں کام ہو گیا اور میں تو اس وقت نہیں ہوں، اور سوری ریلی، اور یہ تو وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ انڈسپلنڈ ہے، اس نے ایون کہ میسیج بھی نہیں کیا، اور جو پہلا بندہ وہ ڈسپلنڈ ہے اس نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی لیکن اس کا ٹائم کا نقصان ہوا۔ ہر وہ بندہ جو دوسرے کے ٹائم کا نقصان کرتا ہے یہ بھی اخلاقی طور پر صحیح نہیں۔ اس لیے جس سے کمٹمنٹ کریں، جس سے بات کریں، ٹائم کا وعدہ کریں، وہ ٹائم پر آپ کو پہنچنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں
ہم نے یہ ایک چیز ذہن میں ڈالنی ہے کہ ہمارے ڈسپلن ہونے سے ہمیں فائدہ ہے، دوسروں کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں فائدہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ٹائم سے ہر بندے کے ساتھ کمٹمنٹ پوری کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ میں ہمیں ہر ٹائم کو اویل کرنے کے لیے بھی کامیاب کرے، کیونکہ جس بندے نے ٹائم کو مینیج کر لیا، ٹائم از منی، انگلش کی ایک مثال ہے کہ ٹائم از منی، ٹائم جو ہے وہ ایک دولت ہے، سب سے قیمتی دولت انسان کی زندگی میں وہ ٹائم ہے۔ اگر ہم نے ٹائم کو پراپرلی استعمال نہیں کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور لازمی جب بھی کوئی کمٹمنٹ ہو اس کو پورا کریں، کوشش ضرور کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ لازمی اگلے بندے کو انفارم ضرور کر دیں تاکہ اس کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو لائک کریں، اس کو فالو کریں یا اس کو سبسکرائب کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ چیز بات سمجھ میں آتی ہے، پسند آتی ہے، تو آپ اس کو لازمی اپنے دوستوں تک لازمی پہنچائیں، تاکہ اگر کوئی ایسی بات جو دل کو لگتی ہے وہ سب کے دل کو لگے۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔